ہاں میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تجھے غم لگے، ایسا غم جو تیری لذتوں کو ختم کر دے۔ آج اس دنیا نے ہم سب کو عجیب عجیب چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا، اور ان الجھنوں کی وجہ سے ایک جوان اپنی جوانی، ایک انسان اپنی زندگی ضائع کرتے چلے جا رہا۔ تم لوگ بہت شوقین ہو نا گناہوں کے، بڑا مزہ آتا ہے نا گمراہی میں۔ مزہ آتا ہوگا نا لڑکیوں کے پیچھے بھاگ کر، لڑکوں سے لمبی لمبی باتیں کر کے، سچ اور جھوٹ بول کر، زندگیاں ضائع کر کے، چھپ چھپ کے گناہ کر کے۔ گناہوں سے ملنے والا ڈوپامن ہمیں کچھ دیر کے لیے ریلیکس جو کر دیتا، تھوڑا سا ہم کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ اللہ سے بغاوت آپ کو مفت میں مل جاتی ہے؟ بدلے میں آپ کچھ قربان نہیں کرتے؟ یہ شیطان آپ کو فری میں اتنے مزے کروا رہا ہے، یہ نفس آپ کو فری میں اتنا پاگل بنا رہا ہے، آپ کو سب کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ جو چیز آپ سے جا رہی ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کتنی قیمتی ہے؟ اللہ کا تعلق جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، اولادوں کو بھری جوانی میں میدانوں میں اتار دیا تھا کہ جاؤ، زندگی میٹر نہیں کرتی، دولت شہرت مال دولت سب یہی رہ جانا، اللہ کا تعلق کماؤ۔ مطلب لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ لینا چاہ رہے تھے ایک دور میں، اور آج ہم اللہ کے تعلق کو قربان کر کے سب کچھ لینا چاہ رہے۔ کیسی چل رہی ہے زندگی تیری؟ خوش ہے؟ اطمینان میں ہے؟ پرسکون ہے؟ چل جھوٹے، یہ سارے ڈرامے نا ان کے سامنے کرنا جو تجھے جانتے نہیں ہیں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے نا اس امت کا کنیکشن قرآن سے جوڑ کر گئے تھے، اپنی سنتوں سے جوڑ کر گئے تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں نے دنیا کو اپنا غلام بنایا۔ آج تو جس گندی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، اور جس کو تو مٹھی میں کرنے کے چکروں میں اس دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے، وہ ساری سٹریٹجی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد تو نے ڈنکے بجائے محبتوں کے، بڑے بڑے دعوے کیے یا رسول اللہ آپ پر جان قربان، لیکن ریالٹی میں اسلام کے بیسکس کا بھی نہیں پتا۔ بہت بڑے بڑے کلیمز کیے ہم نوجوانوں نے، یا رسول اللہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آج ایک نوجوان شرم محسوس کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتے ہوئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی تو یہ لبرل لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ یار یہ بہت اولڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں۔ اور بھائی نہیں ہوتے ہم جیسے لوگ اولڈ مائنڈیڈ، حرام چھوڑ دیا تو زندگی کا مزہ کیسے آئے گا؟ اور بھائی تو جتنی بھی کوششیں کر لے، جن مزوں کے چکروں میں تو ہے نا وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ یہاں ہر مزہ 5-10 سیکنڈ سے زیادہ لاسٹ ہی نہیں کرتا، لذت کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، اور تو ٹھہرا جذباتی بندہ، تو کہاں تھوڑے پہ خوش ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار لذت لینی پڑتی ہے، ہمیں بار بار ایک گناہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ڈوپامن ہمیں ملتی رہے۔ اسی لیے ہم جیسے نوجوان نہ جانے ایک گناہ کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، اور اس گناہ کی لذت سے ہمارے دل نہیں بھر رہے۔ میری جان جتنا مرضی تم گناہوں والی زندگی اختیار کر لو، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں وہ سکون جو تم گناہ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو نا نہیں ملے گا۔ حرام ایکٹیویٹیز میں تمہارے نام کو 4 چاند بھی لگ گئے نا، تم تب بھی اندر سے کھوکھلے رہو گے، تنہا رہو گے، اکیلے رہو گے۔ اگر تیرے 2-4 افیئرس چل رہے ہیں نا، تیرے یہ افیئرس 50 ٹائم ملٹیپل بھی ہو گئے نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکے گا۔ یہ لذات کی دنیا، یہ لسٹ اور ڈیزائر کی دنیا کچھ ایسی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ کروں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن بندہ ساری زندگی کھو دیتا ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا۔ اور جب موت آتی ہے تو ہر کامیاب انسان ناکام ہو جاتا ہے، اس کی گئی 100 سالوں میں وہ محنت سب ضائع ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب مریں گے، سب ختم ہوں گے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک اللہ باقی رہے گی، اس اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اس اللہ کو ہم نے امپریس کرنا ہے، اس اللہ کے سامنے ہم نے خود بھی جھکنا ہے، گھر والوں کو بھی جھکانا ہے، دوستوں کو بھی جھکانا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آج کل پرسوں ترسوں نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آج ہی زندگی کی آخری شام ہو، کل ہم اپنے رب کے ساتھ ملنے چلے جائیں۔ تو سوچ لیں، اگر آپ کے کندھوں پر گناہ ہے، اگر آپ کسی بے حیائی میں مبتلا ہے، اگر آپ کے گوگل ہسٹری میں عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب آپ لوگوں نے سرچ کیا ہوا ہے، تو خدا کے لیے آج توبہ کر لینا۔ ہو سکتا ہے کل اللہ سے ملنے چلے جاؤ تو اتنا بڑا بھاری بیگ نہ لے کے جاؤ گناہوں کا، پاک صاف ہو کر سو جاؤ، تہجد کی نیت کرو، ایسے سوچو کہ بس صبح ان سے ملاقات ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے۔ آپ نے کل سے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا ہوگا۔ اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ برے لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارو، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اپنی تعلیمات دینے کے لیے، لیکن اچھے لوگوں میں زیادہ اٹھو بیٹھو۔ اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ایک عادت بناؤ، تاکہ آپ کی زندگی بغیر کسی محنت کے ان کی وجہ سے چینج ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، زندگی میں بہت سارے گناہ موجود ہیں، اس گناہ کو آج چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ ایک ایک گناہ چھوڑیں گے تو 10 دنوں میں آپ 10 گناہ چھوڑ دیں گے، 30 دنوں میں آپ 30 گناہ چھوڑ دیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کی زندگی میں 20، 30 یا 40 کبیرہ گناہ ہو۔ دیکھو، اگر آپ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا، تو خدا کی قسم صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یہ ایک اپورچونٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے اور سارے گنوائے بھی تھے کہ زنا ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، اور غفلتیں ہیں، دھوکہ دینا وغیرہ۔ تو اگر آپ لوگ صرف ان سے بچیں گے نا، تو اللہ جو آپ کے صغیرہ گناہ نہیں ہوتے کہ بد نظری ہو گئی، غلطی سے جھوٹ بول لیا، کسی سے لڑائی کر لی، کہ آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اس طرح کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت آپ کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، محنت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈرے مت اللہ سے، محبت کریں، اللہ سے اتنا دور مت جائے، اللہ کو اتنا سٹرک نہ سمجھیں، بس اللہ سے ایک تعلق بنائیں کہ میرا اللہ ہے، اور میرا اللہ میرا اپنا ہے۔ میں گناہ کروں گا، غلطیاں کروں گا، لیکن مجھے میرا اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اکثر ہمیں گھروں سے اور دوستوں کے منہ سے یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ تو نے یہ کیا لہٰذا تیری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تو نے اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں کیا لہٰذا اللہ تجھے کبھی جنت نہیں دے گا۔ اللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان کی صرف ایک گناہ اور ایک خطا کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، نماز کا پڑھ لینا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر دینا، یہ تو بہت اپر لیول کی نیکیاں ہے۔ چھوٹی سی نیکی بھی اگر کوئی کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ گناہ کی سزا اپنی جگہ، لیکن نیکیوں کی جزا اللہ وہ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی سوچیں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس رب کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ رب ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے؟ آپ کو نہیں لگے گا کہ بہت سارے انسانوں کے دلوں میں یہ کویسچن آئے گا کہ یہ تو انفیئر ہو گیا؟ ارے یہ معاملہ تو اللہ گناہوں کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کی ایک بھی نیکی اللہ کو پسند آ گئی نا، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ بہت فرینڈلی ہے یار، ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنے رب کو۔ تو اینی ہاؤ، حقوق العباد میں تھوڑے سے محتاط رہا کریں۔ زندگی نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی برائی وغیرہ کی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، تو مرنے سے پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں، باقی آپ کی نیکیاں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی۔ آپ کو ہر نماز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر اس لمحے کا بدلہ دیا جائے گا جو لمحے آپ نے اللہ کے ساتھ گزارے۔ بس اللہ پر ایک پیارا سا گمان رکھیں کہ اللہ میرے دوست ہیں، اللہ مجھے سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سب خیر کرے گا۔ لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہو جسٹ بیکاز آف کہ انہوں نے سچ اور جھوٹ کا سہارا لے کر تمہیں اس بات کا یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے، حالانکہ وہ تمہارے نہیں ہوتے۔ ساری عمر ترسا ترسا کے رکھا جاتا ہے آپ کو، قدم قدم پر
آپ کو آپ کی محبتیں ذلیل کرتی ہیں، آپ کے اپنے آپ کو ساری عمر سمجھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھا ہوتا ہے، برقرار رکھا ہوتا ہے۔ رب کو پیچھے چھوڑ دیا یار ہم نے، بہت پیچھے۔ حالانکہ رب محبت کرنے والی ذات ہے، بھروسہ کرنے والی ذات ہے، یقین کرنے والی ذات ہے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آ جاتے اپنے اللہ کے پاس۔ جو ہوا سو ہوا، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے۔ آگے کی زندگی کو ویسے جیتے ہیں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔ بتاؤ، آگے کی زندگی ضائع کرنی ہے یا قیمتی بنانی ہے؟ روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سن؟ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے۔ آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو۔ اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں۔ یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو، اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا۔ لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو۔ نفس اور شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ تو دنیا کے تھوڑے سے مزے، تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی لذت کو تو سامنے رکھے، ان سے متاثر بھی ہوتا رہے، ان کے پیچھے بھاگتا بھی رہے، ان کے پیچھے پاگل بھی ہوتا رہے، لیکن آخرت کی لذتیں، آخرت کی انفینٹ لائف کی بادشاہت تجھے فیل نہ ہو، تو اس کا یقین نہ کرے۔ اور جب تو یقین نہیں کرے گا تو تو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرے گا، محنت بھی نہیں کرے گا، تجھے سب جھوٹا جھوٹا لگے گا۔ لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں بھائی۔ اللہ نے جب کہا ہے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ جب اللہ کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ایسا ہی ہوگا کہ اگر تو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا نا تو میں اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا۔ تیری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تجھے اعتبار آنا چاہیے تھا اس بات پر۔ جب اللہ کہہ رہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو پھر تمہیں توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ جب اللہ کہہ رہے کہ مجھ پر اگر بھروسہ کرو گے تو تمہارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو پھر تمہیں کر لینا چاہیے تھا اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تجھے سمجھنا چاہیے تھا اس دنیا کو دھوکا۔ اور انسان اپنے آپ کو دھوکوں کے حوالے نہیں کرتا، اپنے آپ کو دھوکے باز لوگوں اور دھوکوں سے سیکیور رکھتا ہے، یہ اس کی عقل مندی ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف تو آپ بہت بڑے میچور ہیں، دوسری طرف آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، اور تیسری جانب آپ کو اللہ رب العزت کی یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، انجینئر بن گئے، فلاسفر بن گئے، لیکچرار بن گئے، 2.5 3 گھنٹے کے لیکچر دے رہے ہو اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ کی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندے، اللہ نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی، انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر مار دینا، تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جب اللہ تمہارے اچھے اعمال دیکھنا چاہ رہے، وہ دا ہیل آر یو کہ تم اللہ رب العزت کو وہ دکھاؤ جس سے اللہ نے منع کیا؟ اور اگر دکھاؤ گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی ذات میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے اعمال تمہیں ڈیمیج کریں گے، تمہاری نیکیاں تمہیں سکسیسفل کریں گی۔ تو اگر اپنے آپ سے اتنا ہی پیار ہے آپ لوگوں کو، اگر اپنا کمفرٹ زون اتنا ہی عزیز ہے آپ کو، تو اللہ کے بندو، اللہ کے وعدے کا یقین کرو نا، پھر دکھاؤ نا وہ اعمال اللہ کو جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ پڑھو نمازیں، قدم بڑھاؤ نا علم کے راستوں کی طرف، اٹھاؤ نا اس قرآن کو، پڑھو نا، سمجھو نا، مشکل مشکل کیوں کہہ رہے ہو؟
کیا مشکل ہے اس میں؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسان پر ایسا کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، میں انسان کو کسی بھی ایسی رسپانسبلٹی کے حوالے نہیں کرتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس بوجھ کو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو پھر وہ فرائض آپ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان پر فرض کر دیے؟ کیا اللہ کی اس بات کا یقین نہیں تمہیں؟ میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے، اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی۔ انہوں نے اپنا کمفرٹ زون، اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار، آنسو بہائے تھے۔ امیجن کرو، جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے، اس چہرے پر اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے۔ وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کام جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی، کیا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا۔ وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غم زدہ ہو جاتا تھا۔ جو امتی، جو لڑکا، جو لڑکی اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا، الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں، کتنا ظالم ہے وہ شخص۔ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ نبھا لو یار اس سے، قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے۔ ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا۔ اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو، وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، اس کے باوجود زنا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیا اور امن کا درس دیتا ہے، پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کر سامنے آتی ہے، یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے۔ اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کہ بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا، کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، یہ بھی اسلام، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ کے باغیوں نے قرآن جلایا تو دوسری جانب اللہ کو ماننے والے لوگوں نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم نہ کر کے قرآن کا انڈائریکٹلی انکار کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا ہے، سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی،
لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا۔ ٹرسٹ کرو اللہ پر۔ یہ اللہ کے خلاف جو تم لوگوں کے دلوں میں شیطان نے عجیب عجیب خیالات پیدا کر دیے، ان سے خود کو آزاد کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جتنی محبت آپ سے کرتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ سے اتنی محبت۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جتنی تمہاری فیلنگز کی قدر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ چیز۔ بس آپ لوگ توکل کریں، آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے خود کو شیطان کی رسیوں سے آزاد کریں۔ 2-4 گناہ ہی ہیں آپ کی زندگی میں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور 2-4 عبادتیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو کرنا سٹارٹ کریں۔ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی پرسکون گزرتی ہے، کتنی ریلائبل گزرتی ہے، آپ خود ہی 1 ہفتے کے اندر اندر اس چیز کو محسوس کر لیں گے۔ بس آزاد کریں خدا، اور اس گمراہی کے سفر کو اینڈ کریں، یہ اللہ سے بھاگنا بند کریں۔ دنیا میں جتنی بھی یہ بے حیائی کے کام پھیلے ہوئے ہیں، اس بے حیائی کے کام سے خود کو تھوڑا سا سیکیور کر لیں۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، گزار لیں، اللہ کی قسم مزے کرو گے ساری عمر۔ جی میرے بھائی اور بہن، تو کیا ارادہ کرتے ہو پھر تم لوگ؟ آج سے زندگیاں بالکل صاف